حدیث کہتے کسے ہیں؟ حدیث کی تعریف کیا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں حدیث کے بارے میں جاننا چاہیے. حدیث کسے کہتے ہیں؟ ہم لوگ حدیث 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 سنتے آ رہے ہیں. قرآن حدیث کی طرف آؤ، قرآن حدیث کے سے مسئلہ بتاؤ، یہ بہت ساری باتیں ہم لوگ آپس میں کرتے ہیں. لیکن حدیث کہتے کسے ہیں؟ قرآن تو سمجھ میں سب کو آ گیا، لیکن حدیث آج تک سمجھ میں نہیں آئی ہے. حدیث کا معنی لغوی اعتبار سے جدید یا نئی چیز کے ہیں. کسی بھی نئی چیز کو لغوی اعتبار سے حدیث کہا جاتا ہے. آپ نے خطبہ مسنونہ میں بارہا سنا ہوگا. فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدِيُّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. کہ سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے. سب سے بہترین راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. اور سب سے بری چیز شریعت میں، دین میں، سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں، طریقہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی طرف سے کسی بات کا ایجاد کر دینا ہے، نئی چیزوں کا ایڈ کر دینا ہے. تو حدیث کا لغوی معنی ہوتا ہے نئی چیز کے، جدید چیزوں کے. اب اصطلاحی اعتبار سے، اصطلاحی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے حدیث کسے کہتے ہیں؟ شریعت میں حدیث کسے کہا جاتا ہے؟ ہر وہ فعل، ہر وہ قول، ہر وہ فعل یا تقریر یا صفت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو، اسے شریعت میں اصطلاحی روپ سے، اصطلاحی اعتبار سے حدیث کہا جاتا ہے. یاد رکھیے گا، ہر وہ قول، ہر وہ فعل، ہر وہ تقریر یا ہر وہ صفت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو، اسے حدیث کہا جاتا ہے. غور سے سنیے اور اس چیز کو سمجھیے، تب جا کر کے ہمیں رسالت کا مقام سمجھ میں آئے گا. رسالت کسے کہتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا مقام کیا ہے؟ تب جا کر کے سمجھ میں آئے گا کہ ہر وہ عمل جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں. ہر وہ قول جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے حدیث کہتے ہیں. ہر وہ تقریر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو، اسے حدیث کہا جاتا ہے. اب سنیے حدیث کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں. ایسے بہت سارے اقسام ہیں، لیکن میں 3 قسموں کا آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں مال مثال کے ساتھ. حدیث کی پہلی قسم حدیث قولی حدیث، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر مبنی بات کو قولی حدیث کہتے ہیں. آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا، جو حکم دیا، اسے قولی حدیث کہتے ہیں. دلیل صحیح بخاری سے، دلیل سنن ابو داؤد سے. سنن ابو داؤد 662 نمبر کی روایت ہے. اقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الناس بوجہہ، کہ لوگوں کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہو گئے اور کیا کہنے لگے معلوم ہے؟ اقیموا صفوفکم 3 مرتبہ کہا اقیموا صفوفکم. حکم دیا اللہ کے رسول نے، اقیموا صفوفکم، اقیموا صفوفکم، اپنے صفوں کو درست کر لو، اپنے صفوں کو سیدھی کر لو. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. واللہ، اللہ کی قسم، لَتُقِيمُنَّ صُفُوفَكُمْ، ضرور بھی ضرور اپنے صفوں کو درست کر لو. أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اگر تم نے اپنے صفوں کو درست نہیں کیا تو اللہ رب العالمین تمہیں آپس میں جدا کر دے گا، فرق کر دے گا. تمہارے دلوں میں اللہ پھوٹ ڈال دے گا، ایک دوسرے کے خلاف تمہیں حسد ہو جائے گا، کینہ کپٹ ہو جائے گا. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابی رسول کو متوجہ ہو کر کے 3 مرتبہ فرمایا، 1 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ کہا. یہ قولی حدیث ہے، حکم دیا اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ اقیموا صفوفکم، دیکھو اپنے صفوں کو درست کر لو. اب صحابی رسول کا عمل کیا رہا، مصلیان عظام کا عمل کیا رہا. آج ہم جتنے بھی احادیث بیان کر لے اور یہ ترغیب دلائے کہ بھائی سب کو سیدھے طریقے سے شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح بنائے، ہر شخص کاندھے سے کاندھا ملائے، گھٹنے سے گھٹنا ملائے، ٹخنے سے ٹخنا ملائے، باتیں اثر نہیں کرتی. کیوں؟ اس لیے اگر کوئی اہل حدیث مسلک سے ہے وہ تو الحمدللہ حدیث کے اوپر عمل کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی اہل حدیث مسلک سے نہیں ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ وہابی کا عمل ہے. کیا کہتے ہیں؟ چمبڑے کا عمل ہے. کیا کہتے ہیں؟ یہ 24 نمبر کا عمل ہے. میرے بھائیو، میں ابھی بتاؤں گا کہ صحابی رسول کا عمل کیا رہا. اب نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فرأیت الرجل، کہ ہم نے دیکھا مصلیان عظام کو یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ ورکبتہ برکبت صاحبہ وکعبہ بکعبہ. نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اپنے صفوں کو درست کر لو، اپنے صفوں کو درست کر لو ورنہ اللہ رب العالمین تمہارے دلوں میں پھوٹ ڈال دے گا، تو مصلیان عظام نے کیا کیا؟ صحابی رسول نے کیا کیا؟ اپنے ساتھی، جو ساتھی بغل میں کھڑے ہیں، چاہے وہ غریب ہے، امیر ہے، کوئی بھی ہے، اپنی جات کے ہے یا نہیں ہے، کوئی بھی ادروائز. اب صحابی رسول سنیے، فرأیت الرجل یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ، ساتھی کے موڈے سے موڈا، اس کو موڈا بولتے ہیں، کاندھا، کاندھے سے کاندھا ملا لیا. اسی طریقے سے ورکبتہ برکبتہ، گھٹنے سے گھٹنا ملا لیا، وکعبہ بکعبہ، اور ٹخنے سے ٹخنا، اس کو ٹخنا بولتے ہیں، ٹخنے سے ٹخنا ملا کر کے سارے کے سارے لوگ کھڑے ہو گئے. یہ قولی حدیث کا مقام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ ہمارے لیے سنت ہے، وہ ہمارے لیے سر آنکھوں پہ ہے، اور صحابی رسول نے فوراً اس کے اوپر عمل کیا. یہ نہیں سوچا کہ دیکھیں گے کریں گے، نہیں، فوراً عمل. دوسرا پوائنٹ ہے، دوسرا نقطہ ہے، حدیث کی 3 قسمیں، پہلی قولی، دوسری فعلی. فعلی حدیث کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا، کر کے بتایا، لوگوں کو کر کے بتایا، اس کو فعلی حدیث کہا جاتا ہے. دلیل، یہ حدیث صحیح بخاری سے لے کر کے تقریباً میرے علم کے اعتبار سے جتنی بھی معتبر احادیث کی کتابیں ہیں، تمام احادیث میں یہ حدیث مذکور ہے. صحیح بخاری میں سلسلہ وار 735 نمبر سے لے کر کے 739 نمبر تک یہ حدیث مذکور ہے. اسی طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے علاوہ ایک اور کتاب لکھی ہے، جزرف الیدین. اس کے علاوہ سنن ترمذی میں بھی کئی مقامات پر یہ حدیث مذکور ہے. اور اسی طریقے سے بالآخر موطا امام مالک رحمۃ اللہ نے بھی اس حدیث کو لیا ہے، اور دیگر تمام احادیث کتب میں یہ حدیث مذکور ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاۃ، کہ جب نماز شروع کرتے، نماز قائم کرنے کے لیے کھڑے ہوتے، اذا افتتح الصلاۃ، نماز شروع کرتے، کبر، تو اللہ اکبر کہتے، ورفع یدیہ حذو منکبیہ، اور دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے اپنے موڑوں کے برابر. اور اسی طریقے سے جب رکوع کرتے تب بھی دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، اور رکوع سے سر اٹھاتے تو بھی دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے. ولا يفعل ذلك في السجود، اور جب سجدے میں جاتے تو آپ رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے. یہ عمل بیان ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے، اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو بتا رہے ہیں. تو یہ فعلی حدیث ہے. اب رہا مسئلہ میرے بھائی کہ اب جو لوگ مسلک اہل حدیث سے وہ عمل کرتے ہیں،
مسلک اہل حدیث میں یہ خوبی میرے بھائیو یہ بہت بڑی عظیم ہے کہ الحمدللہ ہمارے سامنے اگر حدیث رسول پیش ہو جائے، اگر حدیث رسول صحیح سند کے ساتھ آ جائے اور ہماری آنکھیں دیدار کر لے، ہمیں اطمینان ہو جائے کہ یہ حدیث رسول ہے، الحمدللہ اس کے اوپر سارے کے سارے لوگ اپنے ضد کو چھوڑ کر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اس کے دیگر اگر کوئی بریلوی مسلک سے ہے، کوئی دیوبندی مسلک سے ہے، یا دیگر اور بھی مسالک سے ہے، ان کے سامنے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام نہیں ہے جو مسلک اہل حدیث کے لوگ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے وہ کرائٹ ایریا میں بدھے ہوئے ہیں۔ آپ کو میں ایک مثال کے ساتھ سمجھانا چاہتا ہوں، ذرا سا سوچئے، غور و فکر کیجئے کہ ہمارے سامنے کوئی عالم آ کر کے بیان کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کوئی مفتی صاحب بیان کرتے ہیں یا کوئی امام صاحب بیان کرتے ہیں، لیکن مشرکین عرب کے سامنے، کافرین عرب کے سامنے، منافقین مدینہ کے سامنے، یہود و نصارہ کے سامنے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر رہے تھے، لیکن لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے تھے۔ آپ ذرا سا سوچئے کیوں نہیں مان رہے تھے؟ اللہ کا کلام نازل ہو رہا تھا لیکن لوگ یقین نہیں کرتے تھے۔ وجہ کیا رہی؟ اس لیے کہ وہ لوگ کرائٹ ایریا میں بجے ہوئے تھے، اپنے ضد کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، اپنے آباء و اجداد کی سنت کو ترک کرنا نہیں چاہتے تھے، اور وہ بھی سوسائٹی سے ڈرتے تھے، لوگوں سے ڈرتے تھے، اور کیا کہتے تھے؟ قالوا وجدنا وآبانا، قالوا وجدنا وآبانا، کہ ہم نے جو اپنے باپ دادوں کے طریقے کو دیکھا ہے ہم ویسے ہی کریں گے، لہٰذا آپ کی بات ہم تسلیم نہیں کریں گے چاہے آپ حق پہ ہے۔ میرے بھائیو، اسی طریقے سے آج جو ہے اس مسلک اہل حدیث کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ اگرچہ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہی جڑنا ہے، لیکن چونکہ ہمارے امام صاحب نے نہیں کہا ہے، مفتی صاحب نے نہیں کہا ہے، تو ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے۔ اب ہم کہتے ہیں آپ کے سامنے کہ کوئی بھی حدیث لے آئیے، کوئی بھی حدیث اگر رفع الیدین اس میں ثابت نہ ہو تو میں کہہ رہا ہوں، میرا چیلنج ہے کہ آپ جتنا کچھ چاہیں گے اتنا انعام میں دوں گا، اللہ یہ کہ صحیح سند ہونی چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں یہ رفع الیدین کا نام منسوخ ہو گیا ہے، عالم صاحب کے پاس اب جائیں گے اس بات کو لے کر کے کہ یہ وہ جو چھوٹی مسجد کا امام صاحب ہے وہ تو چیلنج کرتے ہیں، تو وہ کہیں گے ارے پہلے کرتے تھے بعد میں نا اللہ کے رسول چھوڑ دیا یعنی منسوخ ہو گیا۔ میں آپ سے مؤدبانہ التماس کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سیکنڈ ہے حدیث میں ریکارڈ ہے، ایک ایک سیکنڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر عمل حدیث میں مذکور ہے۔ کوئی ماں کا لال اٹھ کر کے یہ بتا دے ہمیں یا یہ ثابت کہیں سے بھی کر دے کہ وہ منسوخ والی روایت کہاں ہے، اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں جو آپ کہیں گے وہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ جھوٹ ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین والمنافقین والکافرین، اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں کے اوپر، مکاروں کے اوپر، منافقوں کے اوپر۔ تو یہ فعلی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رفع الیدین کیا، ہمیشہ رفع الیدین کیا، حتی توفاہ اللہ، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی، آپ اللہ کو پیارے ہو گئے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں۔ سنن ترمذی سے ایک جو روایت پیش کی جاتی ہے وہ روایت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، میرے بھائیو وہ روایت ضعیف ہے، صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے، اور وہ روایت جو ہے خود امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرنے کے بعد اہل بیت کے امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا نیچے کہ دیکھو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جہاں تک بات ہے رفع الیدین کرنے کی فقد ثبت، تحقیق کے وہ روایت ثابت ہے، اور جہاں تک بات ہے رفع الیدین نہ کرنے کی ولم یثبت من عبداللہ ابن مسعود، کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات ہی ثابت نہیں ہے۔ اور کون کہہ رہے ہیں؟ ہمارے اہل حدیث سے کوئی عالم نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ ایک محدث نقل کر رہے ہیں، اور کس کا کون نقل کر رہے ہیں؟ اہل بیت کے امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عمل کرتے ہیں یا اپنے اماموں کی باتوں کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے چاروں ائمہ میں سے میرے بھائیو امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل
اسحاق ابن راہویہ اور اسی طریقے تمام ائمہ اجلہ تمام لوگوں نے رفع الیدین کیا، یاد رکھیے۔ تو یہ فعلی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عمل کیا ہے۔ آپ کو میں ایک اور روایت سنا دیتا ہوں، وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے صحابی ہے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے صحابی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو میں غور سے دیکھ رہا تھا۔ یہ صحابی رسول کی چاہت تھی، غور سے دیکھ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نیت باندھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کھڑے ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں جانے سے پہلے بھی رفع الیدین کیا، رکوع میں جانے کے بعد بھی رفع الیدین کیا۔ اور یہ صحابی رسول وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب ایمان لا رہے ہیں؟ فتح مکہ کے بعد۔ تو آخری عمل بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا؟ رفع الیدین کے ساتھ نماز تھی۔ اسی طریقے سے جن جن ائمہ نے اس حدیث کو نقل کیا ان تمام ائموں نے رفع الیدین کیا ہے۔ اب آئیے، تو ہم نے حدیث کی دو قسمیں آپ کے سامنے ذکر کیا کہ حدیث قولی کیا ہے، حدیث فعلی کیا ہے، مثال کے ساتھ۔ اب دیکھیے حدیث تقریری کسے کہتے ہیں؟ حدیث تقریری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ کرام نے کچھ عمل کیا ہو یا صحابہ کرام نے کچھ کہا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کے اس قول یا فعل کے اوپر، اس عمل کے اوپر خاموشی برتے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی برتے ہو، کچھ نہیں کہا ہو۔ دلیل میں دیتا ہوں، یہ حدیث سنن ترمذی، سنن ابو داؤد اور سنن ابن ماجہ تینوں حدیث کی کتاب میں صحیح سند کے ساتھ مذکور ہے۔ سنن ترمذی میں 422 نمبر کی روایت ہے، سنن ابو داؤد میں 1267 اور 68 نمبر کی روایت ہے، اور سنن ابن ماجہ میں 1154 نمبر کی روایت ہے۔ قیس ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ خود حدیث کے راوی، خود ہی واقعہ بیان کر رہے ہیں کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے نماز فجر ادا کی۔ نماز فجر ہم لوگ پڑھتے ہیں نہیں، جمعہ میں آ گئے لیکن نماز فجر کبھی نصیب ہی نہیں ہوتی ہے۔ جو لوگ 5 اوقات کی نماز پڑھتے ہیں تو 4 وقت کی پڑھ کے ہے نا 5 وقت میں غائب ہو جاتے ہیں، اور آپ لوگ تو ایسی مجھے نہیں کبھی دکھتے ہیں۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیس بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے ہیں، اور نماز پڑھنے کے بعد جو ہے پھر سے کھڑے ہو جاتے ہیں نماز کے لیے، پھر سے کھڑے ہو جاتے ہیں نماز کے لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا حکم کسی صحابی رسول کو فجر کی نماز کے بعد نماز پڑھنے کی نہیں دیا تھا، اور نہ کسی صحابی رسول کو اس صحابی رسول سے پہلے دیکھا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے قیس، کیا پھر سے 2 رکعت تم نماز پڑھو؟ کہا صلاۃ الفجر مرتين، کیا فجر کی نماز 2 مرتبہ ہے کیا؟ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ادب کے طور پر، ادب کے ساتھ گزارش کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے فجر سے پہلے جو ہے سنت نہیں پڑھا تھا، فجر سے پہلے کی سنت جو ہے بہت فضیلت کے حامل ہے، میں پڑھ نہیں سکا تھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے سوچا کہ میں بعد میں پڑھ لوں۔ اب بھلا بتائیے کتنے مفتیان دین ایسے ہیں، کتنے ایسے عالم ہیں، قاری ہیں، جو رتلام کے مساجد کے منبر و محراب کے حامل ہے، خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، کبھی یہ حدیث آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں؟ کوئی ایک بھائی بتا دے، کبھی بھی کسی بھی مسجد میں ہو، اور چاہے وہ جہاں کے بھی مفتیان دین ہو، بیان کرتے ہیں؟ کبھی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ یہ ہمارے مسلک کے خلاف ہے، ہمارے امام کے خلاف ہے، ہمارے عمل کے خلاف ہے۔ اگر ہم نے عوام کو بتا دیا تو کیا بولیں گے؟ اس سے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ یہ بول سکتے ہیں۔ تو چلو جیسے چلنا ویسے ہی چلنے دو۔ اگر کسی بھائی نے سوال کر لیا کہ بھلا بتائیے عالم صاحب ہم فجر کی نماز کے بعد سنت پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ تو کب پڑھنا؟ ارے امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، ہاں اس کے پیچھے پڑھ لو،
اس لیے ہم دیکھتے ہیں مسجد میں کئی حضرات آتے ہیں تو وہ ہم نماز پڑھاتے رہتے ہیں، ادھر سنت پڑھتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیو، آپ ایک سنت کے چکر میں نہ جانے کتنی احادیث کی مخالفت کرتے ہیں۔ ایک تو یہ عمل بدعت ہے، یہ عمل صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، دیکھو جب فرض نماز کھڑی ہو جائے، اقامت کہہ دی جائے تو کوئی بھی نماز نہیں ہے، کوئی بھی نماز نہیں۔ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، فرض نماز کے علاوہ کوئی بھی اور نماز نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی بعد میں پڑھ لے تو مفتی صاحب فوراً ہی فتویٰ دے دیں کیا نماز نہیں ہوگی، 24 نمبر ہو گئے ہو، اہل حدیث ہو گئے ہو، وہابی ہو گئے ہو۔ اب بلا پتہ یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عمل کرنے کا نام اگر وہابیت ہے، اگر اہل حدیثیت ہے، یا پھر آپ کے القاب ہے تو ہمیں خوشی ہے، آپ کہتے رہیں۔ تو صحابی رسول قیس بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ سنت نہیں پڑھ سکے تھے، تو پھر بعد میں آپ نے پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو ٹوکا کہ بھائی آپ ایسا عمل کیوں کیے، تو آپ نے کیا فرمایا کہ اللہ کے رسول ہم جو ہے پہلے سنت نہیں پڑھ سکے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کے اوپر خاموش رہ گئے، کچھ نہیں کہا، خاموش رہ گئے۔ تو اس کو تقریری سنت بولتے ہیں کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کے سامنے کوئی سے عمل کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر خاموش ہو جائے تو یہ بھی سنت ہے۔ تو میرے بھائیو، اب ہمارا اور آپ کا عمل کیسا ہونا چاہیے؟ فجر سے پہلے اگر سنت چھوٹ جائے تو امام صاحب نماز پڑھا دے رہے، پڑھ لیں گے یا بعد میں پڑھیں گے؟ انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے۔ یاد رکھیے، تو یہ حدیث کی 3 قسمیں۔ حدیث کسے کہتے ہیں کہ ہر وہ عمل، ہر وہ فعل، ہر وہ قول یا صفت یا تقریر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو اسے حدیث کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیے حدیث کی کتنی قسمیں میں نے بتایا، 3 قسمیں بتائے، حدیث قولی، حدیث فعلی اور حدیث تقریری۔ یاد رکھیے، جب ہمیں سنت پتہ ہو میرے بھائیوں تو ہم جو ہے ایسے عالم علماء جو کہ دین کو تجارت بنا رکھے ہیں ان کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اللہ کے لیے آئیے اللہ رب العالمین کے کلام کی طرف اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء کے فرمان کی طرف۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو آپس میں ایک اور نیک بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے اوپر جو بھی پریشانیاں مصیبتیں ہیں اللہ رب العالمین تمام کی تمام پریشانیوں کو مصیبتوں کو اللہ دور فرما۔ اللہ رب العالمین جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں اللہ رب العالمین کی مدد فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے جان اور مال اور ایمان کی حفاظت فرما۔ آمین۔ سبحانک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔